محترم حاضرین مجلس، اللہ رب العزت انسان کی روحانی ترقی چاہتے ہیں، انسان کی روحانی کیفیت کو اور ایمانی کیفیت کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ اسی اصول کے تحت اللہ رب العزت فرماتے ہیں هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما۔ اللہ رب العزت کی ذات تم پہ اپنی رحمتوں کا نزول کرتی ہے، اللہ تم پہ اپنی رحمتیں نازل کرتے ہیں اور فرشتے تمہارے لیے ہاتھ اٹھا اٹھا کے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں۔ یہ فرشتوں کا دعائیں کرنا ہمارے لیے اور اللہ کا ہم پہ رحمت نازل کرنا، یہ دو کام کس لیے ہیں؟ لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے تمہیں ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ ظلمات سے نکال کر کس کی طرف؟ نور کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ یہ ظلمات کیا ہیں اور یہ نور کیا ہے جس کی طرف لے جایا جا رہا ہے؟ اللہ تمہیں باطل سے نکال کر حق کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، شیطانی اور طاغوتی ہتھ کنڈوں سے نکال کر اللہ رب العزت ملائے اعلیٰ فرشتوں کا ساتھ تمہیں دینا چاہتے ہیں، جھوٹ سے نکال کر سچ کی طرف اور صراط مستقیم پہ تمہیں گامزن کرنا چاہتے ہیں۔ مانا کہ تمہاری روحانی کیفیت کو، ایمانی کیفیت کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں اللہ، اس کے لیے تم پہ رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ تمہیں یہی مضبوطی دینے کے لیے ایمان کے اندر تمہارے لیے فرشتوں کو مقرر کر دیا کہ ان کے لیے دعائیں کرو تاکہ تمہارا ایمان مضبوط ہو۔ اور یاد رکھیے، یہ بڑی انسان کی چاہت ہوتی ہے کہ اس کے لیے کوئی دعا کرے، جائے گا نیک لوگوں کے پاس سفر کر کے کہ میرے لیے دعا کر دیں، اور کچھ بھی نہ ہو، اگر اللہ لے جائے تو بیت اللہ کوئی جا رہا ہو تو وہ جس بندے سے ملے گا، ملاقات کرے گا، ہر بندہ اس کو ایک ہی بات کہے گا، یار میرے واسطے دعا کریں۔ کتنی چاہت ہوتی ہے کہ کوئی بندہ میرے لیے دعا کرے، لیکن اس بندے کے مقام اور اس کی عظمت کے کیا کہنے کہ اللہ کے نورانی فرشتے صفیں بنا کے کھڑے ہیں اور ہاتھ اٹھا کے اس بندے کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ کیا عظمت ہوگی اس کی، کیا مقام ہوگا۔ ابھی اب روایتیں سنیں گے، 70 ہزار فرشتے صفیں بنا کے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کیسا مقام ہے۔ لیکن اس مقام تک پہنچنے کے لیے، اپنے آپ کو اس قابل بنانے کے لیے تمہیں بھی کچھ کرنا پڑے گا۔ آج کے درس میں جو مفہوم ہے، جو پیغام ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نورانی مخلوق آپ کے لیے دعا کریں، فرشتے آپ کے لیے دعا کریں، تو حضرت آپ کو کچھ اعمال کرنے ہوں گے۔ صرف 8 اعمال پیش کروں، نوٹ کر لے ان کو، لکھ لے ان کو، زندگی کے ٹائم ٹیبل میں اور اسکیجول میں جگہ دے ان 8 اعمال کو۔ پھر دیکھنا، تم تو راتوں کو سو رہے ہوگے اور اللہ کے نورانی مخلوق تمہارے لیے دعائیں کر رہے ہوں گے۔ تم تو اپنے نجی کاموں میں لگے ہوگے اور اللہ کے فرشتے تمہارے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہیں۔ لیکن یہ ہوگا کب؟ یہ ہوگا کیسے؟ پہلا عمل نوٹ کر،
پہلا وہ کام کہ جس کو کرنے سے اللہ کے فرشتے ذمہ دار اللہ کر دیتے ان کو کہ تمہارے لیے دعائیں کرتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن مجید میں الذین یحملون العرش ومن حوله یسبحون بحمد ربهم ویؤمنون به. کچھ ایسے فرشتے ہیں جو اللہ کی عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اللہ کے عرش کو اٹھا کے کھڑے ہیں اور ان کا کام کیا ہے؟ یسبحون بحمد ربهم، اپنے رب کی ہر وہ تسبیح بیان کر رہے ہوتے ہیں اور صرف تسبیح نہیں بیان کر رہے بلکہ کہہ رہے ہوتے ہیں فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک. آج تم نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور کہا یا اللہ مجھے معاف کر دے، اپنے لیے گناہوں کی معافی مانگی، اپنے لیے استغفار کیا. ادھر تمہاری زبان سے استغفار نکلا، ادھر اللہ کے نورانی فرشتے تمہارے لیے دعاؤں میں لگ گئے. استغفار تو نے اپنے لیے کیا تو وہ فرشتے کہنا شروع ہو گئے جو اللہ کی عرش کو اٹھا کے کھڑے ہیں، کس قدر مضبوط فرشتے ہیں، اور وہ دعا کر رہے ہیں فاغفر للذین تابوا، یا اللہ جی جو بندہ توبہ کر رہے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے اس کو معاف کر دے. وہ سارے فرشتے ایک ہی بات، تیرے نام لے لے کے تیرے لیے دعا کر رہے ہیں اللہ سے. واتبعوا سبیلک، یا اللہ یہ بندہ تیرے راستے پہ چلتا ہے اس کو معاف کر دے. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من ازواجهم وذرياتهم، یا اللہ اس کو بھی جنت کا داخلہ دے دے، اس کے ذریعے اس کی بیوی کو بھی، اس کی نیک اولاد کو بھی جنت میں ڈال دے. استغفار کیا تو نے، گناہوں کی معافی مانگی تم نے، لیکن تمہارے لیے بھی دعائیں ہو رہی ہیں عرشوں پہ، اور تمہاری بیوی کے لیے بھی، تمہارے بچوں کے لیے بھی دعائیں ہو رہی ہیں. کیسا مقام ہے، کیسی عظمت ہے. لیکن کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ حضرت تسبیح چاہے بنا لو اپنی روزانہ. نبی اسلام نے کہا انی لاستغفر اللہ فی اليوم 100 مرہ، میں ایک دن میں 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں. 100 مرتبہ پڑھ دو روزانہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. تم یہ تسبیح کر لو، ادھر عرشوں پہ تمہارے لیے دعائیں ہو رہی ہیں. کبھی دن میں بیٹھو تو صحیح، 24 گھنٹوں میں تمہارے لیے 5 وقت بھی نہیں کہ اپنے گناہوں سے معافی مانگو، اور اپنے ہاتھ اٹھاؤ اور کہا ربا بڑے گناہ ہو گئے مجھے معاف کر دے. اتنا چھوٹا عمل اور مقام کتنا ملے گا تمہیں، تمہارا عرشوں پہ نام لیا جا رہا ہے. یہ پہلا عمل، یہ پہلا وہ عمل ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ کے نورانی مخلوق تمہارے لیے دعا کرے. دوسرا عمل، نبی اسلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارضین حتی النملة فی جہرها وحتی الحوت لیصلون علی معلم الناس الخیر. اللہ کے نورانی فرشتے، یہ دوسرا عمل بتایا جا رہا ہوں، نوٹ کریں ذرا. اللہ کے نورانی فرشتے، زمین و آسمان کی تمام مخلوقات، یہاں تک کہ چونٹیوں میں بلوں میں رہنے والی چونٹیاں اور سمندر کی مچھلیاں بھی، سارے اس بندے کے لیے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں جو لوگوں کو نیکی کا درس دیتا ہے، اچھی بات بتاتا ہے. یہ نیکی کا درس دینا صرف ممبر پہ نہیں ہوتا حضرت. کبھی اپنے گھر میں ایک کتاب تو رکھو، چھوٹی سی تفسیر کی رکھ لو، بے شک ایک حدیث کی کتاب رکھ لو ترجمے والی. 24 گھنٹوں میں فجر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، جب تمہارے پاس ٹائم ہو، اپنے بیوی بچوں کے سامنے بٹھاؤ، کھولو کتاب اپنے سامنے، ایک حدیث اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح جو تمہیں سمجھ میں آتی ہے اس کے مطابق اپنے بچوں کو بتا دو. تم معلم الخیر ہو. راستے میں چلتے ہوئے اپنے دوستوں احباب کے ساتھ ڈیروں گپیں ہوتی ہیں، تمہیں نبی کی حدیثیں یاد ہیں، 2-3 حدیثیں سنا دو، تم معلم الخیر ہو. یہ چھوٹا سا کام تم کر لو. اللہ کے نورانی مخلوق تو کجا، بلوں کے اندر چھوٹی چھوٹی چونٹیاں بھی،
اور سمندر کی مچھلیاں بھی اللہ لگا دے گا تمہارے لیے دعا کرنے پہ. کیسا خوبصورت عمل ہے. بس کرنا کیا؟ نیکی کا درس دینا، اچھی بات بتانی کسی. یہ روٹین بناؤ اپنے گھروں کے اندر. ایک حدیث روزانہ سنا دیا کرو اپنے گھر والوں کو، دیکھنا تمہارے لیے کیسے اکاؤنٹ کھولتے دعاؤں کے. دوسرا اور تیسرا عمل، دو اعمال ہو گئے. تیسرا عمل نوٹ کری، اتنا پیارا عمل ہے بھی بالکل چھوٹا سا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والملائکۃ یصلون علی احدکم ما دام فی مجلسہ الذی یصلی فیہ. فرض نماز پڑھی تم نے اور فرض نماز کے بعد بیٹھ کے تم اذکار کرنے کے لیے، اذکار مسنونہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تک وہ بندہ اذکار کرتا رہتا ہے فرشتے موجود ہیں. اور فرشتے دعائیں کیا کرتے ہیں؟ 3 دعائیں. اللہم اغفر لہ، یا اللہ اس کو معاف کر دے. اللہم ارحمہ، یا اللہ اس پہ رحم. اتنی دیر تم اذکار کرتے رہتے، تمہاری مرضی آدھا گھنٹہ کر لو، تمہاری مرضی 1 گھنٹہ بیٹھے رہو. جتنی دیر تم بیٹھے رہو گے اتنی دیر فرشتے موجود ہیں تمہارے لیے اللہ سے دعائیں کر. یہ نہیں ہے کہ ادھر تم نے سلام پھرا اور اٹھ کے فٹافٹ سنتے نیت لی، کہ جیسے پتہ چلے کہ سارے لوگ دوسرے تو شاید سنتوں کے منکر ہو، اکیلے تم سنتے پڑھنے والے ہو. نماز کے بعد اذکار کرنا، الا یہ کہ مصروفیت ہو، کہیں جانا ہو تو الگ میٹر ہے، لیکن سلام پھیرتے ہی مسجد سے نکلنے کی کوشش کرنا یہ اچھی بات نہیں. حضرت دعائیں چاہیے تمہیں، تم چاہتے ہو فرشتے تمہارے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرے تو یہ عمل کرنا ہوگا. نماز پڑھی اس کے بعد بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو. نبی اسلام نے فرمایا ما لم یحدث، جب تک وہ اٹھ کے نہیں جاتا یا جب تک اس کا وضو ختم نہیں ہوتا فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے. اللہ ہمیں اس بات کی سمجھ عطا کرے. 3 اعمال ہو گئے. چوتھے نمبر پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصفوف الاول. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ پہلی صف میں نماز پڑھتا ہے اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں پہلی صف میں. اور آپ نے فرمایا اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اذان پڑھنے میں اور پہلی صف میں کھڑا ہونے میں کتنا اجر ہے تو ہر نماز کے وقت مسجد میں 2 کام ہوں. 2 کام کون کون سے؟ ایک کام یہ کہ لڑائی شروع ہو جائے، ایک ہے میں نے صاحب پہلی صف پہ کھڑا ہوں. ہماری مسجد میں خالد صاحب ماشاءاللہ مصلحت رکھتے ہیں جو پہلے آئے پہلے پائے، اچھا طریقہ ہے. لیکن نبی اسلام نے فرمایا 2 کام تو لازمی ہوں کہ ایک تو جھگڑا ہو جائے، وہ کہے میں نے کھڑا ہونا پہلے یہاں پہ، دوسرا کہے میں نے کھڑا ہونا. تو دوسرا کام آپ نے فرمایا اگر یہ لڑائی جھگڑا ختم ہو تو پھر کہے پھر بھی باز نہیں آئیں گے، کہیں گے قرآن اندازی ہو، پرچیاں ڈالو، جس کا پرچی میں نام ہے وہ کھڑا ہوگا. اگر لوگوں کو فہم ہو جائے، اس بات کا علم ہو جائے کہ پہلی صف میں کھڑے ہونے کا اجر کتنا ہے، اذان پڑھنے کا اجر کتنا ہے، جو پہلی صف میں کھڑا ہوتا ہے کیسے قطاریں لگی اس کے لیے فرشتوں کی دعائیں کر رہی ہیں، اگر اس کو سمجھ میں آ جائے کون کہہ رہا ہے؟ وہ ہستی کہہ رہی ہے جس نے پوری زندگی کبھی جھوٹ نہیں بولا اور جس کی بات پوری دنیا سے اعلیٰ ہے، جس کی ہستی پوری دنیا سے اعلیٰ ہے، وہ ہستی کہہ رہی ہے. معمولی بات نہیں، پہلی صف میں کھڑے ہو. 5ویں نمبر پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ شخص جس کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں، ایسا شخص جو صفوں کو بڑی خوبصورتی سے پابندی سے صف بندی کرتا ہے، پاؤں کے ساتھ پاؤں ملائے ہوئے، کندھے کے ساتھ کندھا ملائے ہوئے خوبصورت طریقے سے صف بندی کرتا ہے، اس بندے کے لیے بھی فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں. اس بندے کے لیے بھی اللہ کے فرشتے دعائیں کرتے ہیں. نبی اسلام نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الذین یصلون الصفوف ومن سد فرجہ رفعہ اللہ درجہ. جو بندہ صف میں کھڑا ہوتا ہے تو خالی جگہ پوری کرتا ہے. خالی جگہ کون سی سر؟ فل ان دا بلینکس. جو 1-2 بندوں کے درمیان جو خالی جگہ ہم رکھتے ہیں وہ خالی جگہ.
جو بندہ اس خالی جگہ پورا کرے، قدم اٹھا کے اس کے ساتھ لگاتا ہے، ایک بار قدم اٹھانے سے اللہ اس کا ایک درجہ بلند کرتے ہیں۔ یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے 995۔ اگر تم اعتراض کرتے ہو تو ابھی تمہارے پاس اپلیکیشن موجود ہے، اسی حدیث کو نکالو، یہ حدیث لکھ آئیں گے تمہارے سامنے۔ بعض لوگ نہیں مانتے، صف بندی کے طریقے کو نہیں رائج کیا جاتا، اور جو لوگ صف بندی کرتے بھی ہیں تو صرف آگے چنگلی جو ہے وہ چھوٹی انگلی میں لائیں گے، سر پاؤں کے ساتھ پاؤں مکمل، ٹخنے کے ساتھ ٹخنا مکمل، کندھے سے کے ساتھ کندھا۔ اگر ایک اور روایت سنن ابی داؤد کی 662 نمبر حدیث نوٹ کر لو، 662 نمبر سنن ابی داؤد کی، نبی اسلام نے فرمایا اپنی صفیں پوری کیا کرو، اپنی صفوں کے اندر خالی جگہ نہ چھوڑا کرو، اپنے پاؤں ملا کے رکھا کرو۔ تو نعمان بن بشیر کہتے ہیں جب نبی اسلام نے یہ فرمایا تو اگلی نماز میں نے دیکھا کہ صحابہ نے ٹخنوں کے ساتھ ٹخنا، کندھوں کے ساتھ کندھا، اور یہاں تک کہ گھٹنوں کے ساتھ گھٹنا ملایا ہوا تھا۔ معمولی بات نہیں۔ اس طریقے سے جب تمہاری صفیں ملیں گی تو پھر دیکھنا فرشتے تمہارے لیے قطار باندھتے، صفیں باندھتے، تمہارے لیے دعائیں کرتے اللہ سے۔ فرشتوں کی دعائیں چاہیے تو صف بندی اس طریقے سے ہونی چاہیے تمہاری۔ یہ 5 اعمال ہو گئے۔ 6 نمبر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السحور کلہ برکہ، جو سحری کا وقت ہوتا ہے اور جو سحری کرنا ہوتی ہے یہ انتہائی باعث برکت، لیکن ہم نے اس کو رمضان تک محدود رکھا، حالانکہ اس کے بعد بھی نفلی بڑے روزے ہیں، ایام 20 کے روزے ہیں، سوموار اور جمعرات کا روزہ ہے، صوم داود ہے، یا اور نفلی روزے آ سکتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فإن اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسحرین، جو آدمی سحری کرتا ہے چاہے پانی کا ایک گھونٹ پی لے سحری کے وقت، اللہ کے نورانی مخلوق اس کے لیے رحمتوں کی اور برکتوں کی دعائیں کرتے ہیں۔ یہ 6 اعمال ہو، ان 6 اعمال کو اپنی زندگی میں لائیے۔ 7ویں نمبر پہ انتہائی چھوٹا اور انتہائی پیارا عمل، جس کے لیے جو بات آدمی کر لے گا اللہ کے نورانی مخلوق اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت یا شام کے وقت کسی بھی وقت بھی اپنے کسی مسلمان بھائی کی تیمارداری کرنے کے لیے جاتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ کتنے فرشتے جی؟ آپ کے لیے ایک بندہ دعا کر دے تو آپ پھولے نہیں سماتے، میرے لیے دعا کی بڑی خوشی کی بات ہے، تو 70,000 فرشتے۔ اور فرشتوں کی دعا کے کیا کہنے، فرشتے جو مخلوق ہیں لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ نے ان کی نیچر میں ڈال دیا ہے، گناہ سے پاک ہستیاں ہیں فرشتوں کی، لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، ان کی تربیت میں شامل ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، پاکیزہ ہستیاں۔ اور فرشتوں کی دعا کبھی رد نہیں ہو سکتی، چیلنجن کہہ رہا ہوں احادیث کی روشنی میں، فرشتے کی دعا کبھی رد نہیں ہو سکتی، ایسی پاک باز ہستیاں وہ اللہ کی۔ 70,000 فرشتے، صبح کے وقت تم نے کسی کی تیمارداری کی، شام تک تم اپنے کاموں میں ہو لیکن 70,000 ان کی ڈیوٹی لگی ہے تمہارے لیے دعائیں کرنا، اور تم شام کے وقت اگر تیمارداری کر کے آتے ہو تو صبح تک وہ تمہارے لیے دعائیں کر۔ اور آج کل اگر سپوز ہے کہ تم نے رات کو تم گئے ہو کسی کی تیمارداری کرنے کے لیے، تو رات آج سورج غروب کتنے بجے ہو رہا ہے؟ 5 بجے، اور صبح سورج طلوع کتنے بجے ہوتا ہے؟ 7 بجے، 14 گھنٹے بنتے ہیں۔ تم نے رات کو تیمارداری کرنے کے لیے گئے، 14 گھنٹے فرشتے تمہارے لیے دعائیں کر گئے۔ کتنے گھنٹے؟ 14 گھنٹے۔ اور وہاں پہ کوئی زیادہ دیر بیٹھنا نہیں، بس جا کے حال چال پوچھنا کیسی طبیعت ہے، دعا دے کے اس کو دم کر کے، اگر آپ کو آتا ہے سورہ فاتحہ کا لا باس طہور انشاءاللہ دعا پڑھ کے آپ بس آ جائیں، بس اتنا کرنا، یا راہ چلتے چلتے اس کا آپ طبیعت پوچھ لیں۔ کتنا چھوٹا عمل اور اجر کتنا کہ اللہ رب العزت کے نورانی مخلوق تمہارے لیے دعائیں کر رہے ہیں، پھر اتنی تعداد میں، پھر اتنے وقت کے لیے۔ یہ اللہ رب العزت نے بہت بڑی ایک روحانی کیفیت کو مضبوط کرنے کے لیے ہمیں ایک طریقہ اور ذریعہ دیا ہے۔ 8واں اور آخری عمل جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما من مسلم یصلی علی الا صلت علیہ الملائکہ ما صلی علیہ، جو بندہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پہ درود پڑھتا ہے
نبی اسلام کی ذات پہ اس نے ایک مرتبہ درود پڑھا، فرشتے اس کے لیے 10 بار دعائیں کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ درود پڑھا، فرشتے اس کے لیے 10 بار دعائیں کرتے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَلْيُقِلَّ الْعَبْدُ مِنْ ذَلِكَ وَلْيُكْثِرْ، مرضی تیری، فیصلہ تیرا، فرشتوں کی دعائیں کڑھانی چاہتے تو کڑھا لو، بڑھانی چاہتے تو بڑھا لو، جتنا درود تم پڑھو گے فرشتوں کی دعائیں اتنی تمہیں ملیں گی، یہ تمہاری ثواب دید ہے۔ زیادہ درود پڑھو گے اور اپنی ایک روٹین بناؤ۔ پہلے میں نے استغفر اللہ واتوب بتایا کہ روزانہ کتنی بار پڑھنا ہے، پھر میں نے بتایا کہ ایک حدیث اپنے گھر والوں کو سنانی ہے معلم الخیر بن کے، 2 عمل، تیسرا یہ عمل کہ روزانہ جتنی بار تم چاہو، اگر 100 دفعہ پڑھ سکتے ہو اللہم صلی علی محمد، بس اتنا، اللہم صلی علی محمد، جامع ترمذی کی حدیث کے مطابق 100 مرتبہ یہ تم پڑھ لو، فرشتوں کی لائنیں لگی ہوں گی تمہارے لیے دعا کرنے کے لیے۔ یہ 3 اعمال آج کے جمعے کا پیغام نوٹ کر کے لے جاؤ۔ اور یہ 8 اعمال ہم نے پیش کیے کہ جن لوگوں کے لیے فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، جن کے لیے جو بندہ یہ 8 اعمال کرتا ہے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگ جاتی ہیں ان کے لیے دعا کرنے پہ، کس قدر خوبصورت ہستیاں ہیں۔ اور ایک اور بات نوٹ کر لیجیے یہاں پہ، یہ تو تھی فرشتوں کی دعائیں، لیکن جب تم دعا کرتے ہو تو فرشتے تمہاری دعاؤں پہ آمین بھی کہتے ہیں۔ تم بیٹھے ہو اپنے لیے دعا کر رہے ہو، یہ پہلے اعمال تو وہ تھے کہ فرشتے تمہارے لیے دعا کریں، لیکن یہاں ہے کہ پھر تم دعا کر رہے ہو تو فرشتے پھر آمین کہتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما من دعوت المرء المسلم بظہر الغیب لاخیہ مستجابہ، جو بندہ ہاتھ اٹھائے ہوئے اس نے اور وہ اپنے لیے دعا کر رہا ہے، اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کر رہا ہے، اس کی عدم موجودگی میں تو فرشتہ پاس آگے کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا تم دعا کر رہے ہو، آمین ولک بمثل، اللہ کرے تمہاری دعا قبول ہو جو تم اپنے مسلمان بھائی کے لیے مانگ رہے ہو، اللہ تمہیں بھی عطا کرے۔ فرشتے تمہاری دعا پہ آمین کہنے کے لیے عادت ہے۔ اور یہی بس نہیں، نبی یہ تو اتنے فرشتے دعا کر رہے ہیں اور پھر اتنی دعائیں کر رہے ہیں، فرشتوں کی ایک دعا بھی کافی ہے تیرے لیے، ایک فرشتے کی دعا بھی کافی ہے۔ حدیث کے مطابق نبی اسلام نے فرمایا اذا قال الامام والضالین فقولوا آمین، جب امام جماعت کرا رہا ہو، سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اور کہتا ہے والضالین، تم کہتے ہو آمین، اور فرشتے بھی کہتے ہیں آمین جو تمہارے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں۔ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، جس بندے کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ میچ ہو گئی، اس کی پچھلی زندگی کے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتے۔ فرشتوں کی تو ایک ہی دعا کافی ہے، تو یہ تو اتنی دعائیں ہو رہی تمہارے لیے، لیکن شرط یہ ہے کہ ان عملوں کو اپنی زندگی میں لاؤ، شرط یہ ہے کہ ان اعمال کو اپنے سکیجول کی زینت بناؤ، یہ ہوگا تب۔ اچھا اگلی بات نوٹ کریں، کچھ ایسی ہستیاں ہیں دنیا کے اندر، کچھ ایسے نیک لوگ ہیں کہ وہ اپنے گھروں میں موجود ہوں گے، کام کاج میں مصروف ہوں گے، تو اللہ کے نورانی مخلوق، اللہ کے فرشتے ان کے ساتھ رہتے ہیں ہر وقت، اللہ کے فرشتے رحمت کے اس کے ساتھ، اور جس کے ساتھ اللہ کی رحمت کے فرشتے ہوں اس کے پاس رحمتوں کے خزانوں کے کیا کہنے۔ کون کون سے لوگ ہیں نوٹ کر لیں کہ جن کے پاس فرشتے آ کے ٹھہرتے ہیں۔ نبی اسلام کی حدیث آپ نے فرمایا پہلا وہ بندہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، وہ بندہ جو مستقل مزاجی اختیار کرتا ہے، کنسسٹنسی کا تاج پہنا ہوا وہ بندہ، صبر و استقامت کا پہاڑ بنا ہوا، مستقل مزاجی کو اپنی زینت اور اپنا لباس اوڑھنا بچھونا بنا کے بیٹھا ہوا، اللہ کے فرشتے آتے ہیں اس کے پاس۔ اب مستقل مزاجی کیا ہے ذرا یہ بھی سمجھو، مستقل مزاجی یہ ہے کہ تم 5 وقت کے نمازی ہو تو 5 وقت کے نمازی ہی ہو مرنے تک، یہ نہیں ہے کہ 2 دن پڑھ لی تیسرے دن چھوڑ دی۔ اگر تم نے 12 سنتوں کو معمول بنایا ہوا تو تم ہمیشہ پڑھنے والے ہو 12 سنتوں کو۔ اگر تم رات کو اٹھ کے نفل پڑھتے ہو تو یہ تمہاری مستقل مزاجی ہو اس کے اندر۔ اگر تم کوئی کتاب حدیث کی پڑھتے ہو، قرآن کی تفسیر پڑھتے ہو تو اس میں تمہاری مستقل مزاجی ہو۔
ایک مزاج، ایک رائٹ لائن، صراط مستقیم اگر تم نے چن لیا ہے، ایک مزاج تم نے سلیکٹ کر لیا اپنے لیے، اور تمہیں سمجھ ہے کہ یہ کامیابی کا راستہ ہے، تو تمہیں تو موت تو آ سکتی ہے لیکن تم اپنی پٹری سے کبھی نہ ہلو. یہ ہے مستقل مزاجی. جو بندہ مستقل مزاج ہو پھر اس کے ساتھ پاس فرشتے آتے ہیں. عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اسلام کے صحابی ہیں. اتنا بیمار تھا یہ شخص کہ ان کو نبی اسلام نے کہا تھا کہ اگر تم سے نماز کھڑے ہو کہیں پڑھی جا سکتی بیٹھ کے پڑھ لیا کرو، اگر بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لیا کرو. اتنا بیمار تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس بندے نے کبھی تہجد نہیں چھوڑی. پھر ہوتا کیا تھا، اللہ کے فرشتے آ کے اسے مصافحہ کیا کرتے تھے. یہ مستقل مزاجی سے ہوتا ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر وہ ڈٹ جاتے ہیں. وہ جو لوگ اللہ کے دین پہ، اللہ کی عبادت پہ ڈٹ جاتے ہیں، تو فرشتے آ کے ان کو کہتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. فرشتے ان کو کہتے ہیں ہم تمہارے دوست ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. فرشتے اس کے بیلی بنتے ہیں جب وہ استقامت کو اختیار کرتا ہے. پہلا عمل. دوسرا عمل، نبی اسلام نے فرمایا جو بندہ ذکر کی مجلس میں، قرآن کی مجلس میں بیٹھتا ہے، بیٹھ کے ذکر کرتا ہے، بیٹھ کے قرآن پڑھتا اور پڑھاتا ہے، بیٹھ کے قرآن کو سمجھتا اور سمجھاتا ہے، اللہ کے نورانی مخلوق اس کے پاس آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور ساتھ ملتا ہوتا ہے. حدیث سنیں، نبی اسلام نے فرمایا ان للہ ملائکۃ یطوفون فی الطرق. اللہ کے کچھ فرشتے زمین پہ چل پھر رہے ہوتے ہیں، تلاش کر رہے ہوتے ہیں. کیا چیز تلاش کرتے ہیں؟ ایسے لوگوں کو تلاش کرتے ہیں جو بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں، بیٹھ کے ذکر کر رہے ہیں، بیٹھ کے قرآن کو سمجھا رہے ہیں. ایسے لوگوں کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں. جب کہیں پہ کچھ چیز مل جاتی ہے نا تو ایک فرشتہ سب کو آوازیں دیتا آجو بھائی ادھر جائے، جس چیز کو ہم تلاش کر رہے تھے ان کے پاس جا کے بیٹھ جاتے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَيَحُفُّونَهُمْ بِأَجْنِيَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا. اللہ کے نورانی مخلوق ان کو اپنے پروں سے اور رحمت کے سایوں سے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں. پھر ایک کے اوپر ایک فرشتہ، ایک کے اوپر ایک فرشتہ، إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا. آسمان دنیا تک قطار بن جاتی ہے، فرشتوں کی لائنیں لگ جاتی ہیں، ان پر سایہ کیے ہوئے کھڑے رہتے ہیں. جو بندہ قرآن پڑھو. صحیح بخاری کی حدیث، اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں ایک رات کو قرآن پڑھ رہا، سورۃ بقرہ کی تلاوت کر رہا ہوں، لیکن ساتھ میں دیکھا میرا گھوڑا بدکنا شروع ہو گیا. میں نے قرآن کی تلاوت بند کر دی، گھوڑا ریلیکس ہو گیا. دوبارہ پھر میں تلاوت شروع کر لی، پھر گھوڑا بدکنے لگ گیا، پھر میں نے تلاوت بند کی، وہ پھر ریلیکس ہو گیا. اس طرح کرتے کرتے آخر کار میں نے تلاوت بند ہی کر دی کہ کہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے یہ گھوڑا. تو میں نے بعد میں آسمانوں کی طرف دیکھا کہ مجھے کچھ سفید نما ایک جھرمٹ سا دکھائی دیا. میں نے صبح جا کے نبی اسلام سے پوچھا. آپ نے فرمایا وہ اللہ کے نورانی مخلوق فرشتے تھے جو تمہاری تلاوت سننے کے لیے آ رہے تھے، تمہاری تلاوت میں شریک ہونے کے لیے آ رہے تھے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ بیٹھ کے قرآن کو سمجھا رہا ہے، اس کی تفسیر پڑھا رہا ہے، نبی اسلام نے وغشیتہم الرحمہ، ان کی مجلس پہ فرشتوں اللہ رب العزت فرشتوں کو نازل کرتے ہیں اور اپنی رحمت کی برکھا برساتے ہیں. رحمتیں اتر رہی ہوتی ہیں. اور سر رحمت کے اترنے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ان میں سے جو بندہ بیمار ہوتا ہے اللہ اس کو شفا دے دیتے. ان میں سے جس کو رزق کی تلاش ہے، رحمت کے اترنے کا مطلب یہ ہے اس کو رزق کی اللہ اس کے لیے راہیں بناتے ہیں. ان میں سے جو شخص بے اولاد ہے اس کے لیے اللہ امید کی کرنیں نکالتے ہیں. ان میں سے جو بندہ اپنی زندگی سے تنگ آ چکا ہے اللہ اس کے لیے جینے کا سلیقہ اور جینے کی وجہ اس کو دیتے ہیں. وہ یہ ہے وغاشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے. وحفتہم الملائکہ، اور اللہ کے نورانی مخلوق اس کو ڈھانپ لیتے ہیں. وذکرہم اللہ فی من عندہ، اللہ رب العزت اپنے فرشتوں میں ان لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں. فرشتے جا کے بتاتے ہیں کہ یا اللہ وہ تیرا ذکر کر رہے تھے، اللہ نے کہا کہ تم فرشتوں گواہ رہو کہ میں نے ان سب کو معاف کر دیا. اور فرشتے پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یا اللہ ایک بندہ تھا جو اس مجلس میں بیٹھا ہوا نہیں تھا، ویسے ہی باہر سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا اندر کیا ہو رہا ہے، آ کے بیٹھ گیا.
اس کے بارے میں کیا کرنا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نے اس کو بھی معاف کیا جو میرے نیک بندوں کے ساتھ بیٹھتا ہے وہ کبھی بے مراد نہیں لوٹتا. اس بندے کو بھی معاف کر دیا جو ویسے ہی آگے بیٹھا تھا. کس قدر رحمتوں اور برکتوں کا سمندر ہے رب کے ہاں. یہ دو اعمال ہو گئے. تیسرا عمل جو بندہ علم کے لیے نکلتا ہے. نبی اسلام نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ. جو بندہ علم سیکھنے کے لیے نکلتا ہے اللہ رب العزت مقرر کر دیتے ہیں اس کے لیے فرشتے جو اس کے لیے سایہ کرتے ہیں. اور ایک روایت کے مطابق اگر ترجمہ کیے جائے بعض علماء کے نزدیک اللہ کے نورانی مخلوق فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پار بچھاتے ہیں. کس قدر مقام ہے یہ علم کے لیے نکلنا. علم کے لیے صفوان بن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ نبی اسلام کے پاس ہے. ایک مسئلہ پوچھنا تھا انہوں نے اور آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ میں ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں. تو نبی اسلام اپنی مسجد میں ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. تو آپ نے فرمایا مرحبا بطالب العلم. یہ طالب علم کو خوش آمدید. حالانکہ ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے تھے. آپ کو ایک مسئلہ پوچھنا ہے. آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں کسی مولانا صاحب سے کسی حضرت سے پوچھنے کے لیے فلاں مسئلے میں آپ کو رہنمائی چاہیے دلیل چاہیے. آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں لیکن آپ کو علم نہیں ہے کہ اللہ کے نورانی مخلوق آپ کے پاؤں کے نیچے اور آپ کے سر کے اوپر کس طرح پروں کو بچھائے ہوئے ہیں. یہ پروٹوکول ملتا ہے اس بندے کو جو علم کے لیے نکلتا ہے. چوتھا وہ بندہ اور انتہائی پیارا آخری بات جو شخص باوضو رہتا ہے رات کو سونے سے پہلے وضو کیا. جو شخص وضو کی حالت میں رہتا ہے کیونکہ فرشتے طہارت پسند ہوتے ہیں نظافت پسند ہوتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا طہروا هذه الاجساد طہرکم اللہ. تم اپنے جسموں کو پاک رکھا کرو مانا وضو کیا کرو اللہ تمہارے دلوں کو پاک صاف کر دیں گے. تمہارے دلوں میں جو ایک ایسے ایموشنز ہیں جو نہیں ہونے چاہیے ایسے ایموشنز ہیں جو کہ روحانیت کو ختم کرنے والے ہیں ایسے ایموشنز ہیں جو کہ ایمانیت کو ختم کرنے والے ہیں ان سے تم چھٹکارا چاہتے ہو. وضو کو اپنا اوڑھنا بچھونا بناؤ وضو کو اپنا معمول بناؤ. اور نبی اسلام نے فرمایا جو رات کو سونے سے پہلے وضو کر کے سوتا ہے اس کے بستر میں اس کے ساتھ فرشتہ بھی رات گزارتا ہے. اور وہ دو کام کرتا ہے. ایک تو اس کی حفاظت شیاطین سے طاغوتوں سے اور دوسرا اس کے لیے دعائیں کرتا رہتا ہے ساری رات اللہم اغفر لعبدک فإنہ بات طاہرا. یا اللہ اپنے اس بندے کو معاف کر دے کیونکہ یہ وضو کر کے سویا تھا. تم تو رات کو سوئے ہوئے لیکن ادھر فرشتہ تمہارے لیے دعائیں کیا جا رہا ہے. کس قدر پیارے اعمال. تو یہ سارے اعمال پیش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو انسان یہ چاہتا ہے اس کے لیے فرشتے دعائیں کریں جو چاہتا ہے اس کو فرشتوں کا ساتھ ملے. اور ایک وہ شخص جو بندہ مسجد کی دیکھ بھال کرتا ہے مسجد کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے مسجد کو بنانا تعمیر کرنا اور مسجد کی تعمیر میں اس کو آباد کرنے میں جو حصہ ڈالتا ہے اس کے ساتھ بھی فرشتے لگے ہوتے ہیں. اور یہاں تک کہ سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے نبی اسلام نے فرمایا جب وہ بندہ بیمار ہوتا ہے مسجد میں نہیں آتا فرشتے اس کی تیمار ڈائریکٹلی اس کے گھر جاتے ہیں. وہ مسجد کو آباد کرنے والا تھا آج کل نظر نہیں آ رہا فرشتے اس کے گھر میں جاتے ہیں. تو یہ خوبصورت ہستیاں یہ خوبصورت لوگ وہ تبھی بنتے ہیں کہ جن لوگوں کو یہ اعمال کرنے نصیب ہوتے ہیں. یہ فرشتوں کی دعائیں ان کو نصیب ہوتی ہیں جو طہارت پسند ہوتے ہیں. اور یہاں ایک بات نوٹ کر لیں جو بندہ کسی بھی گناہ میں چھوٹے سے چھوٹے ملوث ہوگا اس کے پاس فرشتے نہیں آئیں گے. جو بندہ میوزک سن رہا ہوگا سنن ابی داؤد کی حدیث کے مطابق اس کے پاس فرشتے نہیں بیٹھیں گے. جو بندہ اپنے گھر میں ڈاگی رکھتا ہے اس گھر میں فرشتے نہیں آتے. جو بندہ اپنے گھر میں تصویر لٹکاتا ہے اس کے پاس فرشتے نہیں آتے. جو بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کے پاس فرشتے نہیں آتے. جو اس طرح کے کسی بھی کام میں نیگیٹو کام میں ملوث ہوگا اس کے پاس رحمت کے فرشتے نہیں آتے. رحمت کے فرشتے اسی کو ملتے ہیں جو بندہ رب کے ساتھ لو لگاؤ جو بندہ اپنے اللہ کے ساتھ تعلق بنا کے رکھا ہوا جس نے اسی کو فرشتوں کا ساتھ ملتا ہے. اور یہاں آپ لوگ بیٹھے ہیں لیکن آپ کو یہ تصور نہیں مجھے یہ تصور نہیں ہے کہ کس طرح اللہ کے فرشتوں نے ہم پہ سایہ کیا ہوا کس طرح ہماری صفوں میں فرشتے بیٹھے ہوئے کس طرح ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہیں. لیکن اندازہ تب ہوگا جب تم آخرت میں جاؤ گے ڈیروں نیکیاں تمہیں نظر آئیں گی تم کہو گے کہ یہ کہاں سے آ گئی یہ وہاں سے آئی. یہ فرشتے تمہیں یہاں دیکھتے ہیں وہاں جا کے اللہ کو بتاتے ہیں کہ یا اللہ تیرا بندہ یہ اس طرح اذکار کر رہا تھا. یہاں تک بس نہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ
مجھ پہ درود پڑھتا ہے، فرشتے اس کا نام لے کے مجھ تک اس کا درود پہنچاتے ہیں، آپ کے فلاں امتی نے آپ پہ درود پڑھا ہے۔ کس قدر خوبصورت بات، کس قدر خوبصورت پہلو ہے۔ لیکن عمل سے زندگی بنتی ہے، عمل جنت بھی جہنم بھی، عمل ہوگا تو پھر جو ہے وہ زندگی کے اندر روحانیت آئے گی۔ تو خلاصہ کلام هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، یہ سارا سسٹم بنایا ہوا، فرشتوں کو دعاؤں کے لیے مقرر کیا ہوا، اس لیے تاکہ تمہاری روحانی کیفیت مضبوط ہو جائے، ایمانی کیفیت مضبوط ہو جائے، تمہارا ایمان ایک ٹھوس بنیاد پہ اور قوت والا ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما بارك وسلم عليه. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي، إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما۔ بیماروں کے لیے دعا کرنے کے لیے کہا گیا ہے، انتہائی یہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، تو یہاں پہ جو آمین کہنا اور دعا کرنا یہ انتہائی ہی باعث برکت کا سبب ہے۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي، لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ اللهم ألبس المسلمين لباس الصحة والعافية، اللهم اشفنا شفاء كاملا عاجلا، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم عافنا من كل وباء ومن كل بلاء برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على رسوله خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.